بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما دخلوا علی یوسف آوی الیہ اخاہ قال انی انا اخوک فلا تبتئس بما کانوا یعملون۔ یعنی جب شہر مصر پہنچنے کے بعد یہ سب بھائی یوسف علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئے اور انہوں نے دیکھا کہ یہ وعدہ کے مطابق ان کے حقیقی بھائی کو بھی ساتھ لے آئے ہیں، تو یوسف علیہ السلام نے اپنے حقیقی بھائی بنیامین کو خاص اپنے ساتھ ٹھہرایا۔ امام تفسیر قتادہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ان سب بھائیوں کے قیام کا یوسف علیہ السلام نے یہ انتظام فرمایا تھا کہ دو دو کو ایک کمرے میں ٹھہرایا، تو بنیامین تنہا رہ گئے۔ ان کو اپنے ساتھ ٹھہرنے کے لیے فرمایا۔ جب تنہائی کا موقع آیا تو یوسف علیہ السلام نے حقیقی بھائی پر راز فاش کر دیا اور بتلا دیا کہ میں ہی تمہارا حقیقی بھائی یوسف ہوں۔ اب تم کوئی فکر نہ کرو اور جو کچھ ان بھائیوں نے اب تک کیا ہے اس سے پریشان نہ ہو۔ فلما جہزهم بجہازهم جعل السقایۃ فی رحل اخیہ ثم اذن مؤذن ایھتها العیر انکم لصادقون۔ پھر جب یوسف علیہ السلام نے ان کا سامان غلہ روانگی کا تیار کر دیا تو خود کسی قابل اعتماد کی معرفت پانی پینے کا برتن کہ وہی پیمانہ غلہ دینے کا بھی تھا اپنے بھائی کے اسباب میں رکھ دیا۔ پھر جب یہ چلے سامان باندھ کر غلے کا تو یوسف علیہ السلام کے حکم سے پیچھے سے ایک پکارنے والے نے پکارا کہ اے قافلہ والو، تم ضرور چور ہو۔ وہ ان تلاش کرنے والوں کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے تمہاری کیا چیز گم ہو گئی ہے جس کی چوری کا ہم پر شبہ ہوا؟ انہوں نے کہا کہ ہم کو بادشاہی پیمانہ نہیں ملتا، وہ غائب ہے، اور جو شخص اس کو لا کر حاضر کرے اس کو ایک اور وزن کے برابر غلہ بطور انعام خزانہ سے ملے گا، اور یا یہ مطلب ہو کہ اگر خود چور کو بھی مال دے دے تو عفو کے بعد انعام پائے گا، اور میں اس کے دلوانے کا ذمہ دار ہوں۔ غالباً یہ ندا اور یہ وعدہ انعام بحکم یوسف علیہ السلام ہو گیا۔ یہ لوگ کہنے لگے کہ باخدا تم کو خوب معلوم ہے کہ ہم ملک میں فساد پھیلانے جس میں چوری بھی داخل ہے نہیں آئے، اور ہم لوگ چوری کرنے والے نہیں، یعنی یہ شیوا نہیں ہے۔ اور ان ڈھونڈنے والے لوگوں نے کہا اچھا اگر تم جھوٹے نکلے اور تم میں سے کسی پر سرقہ ثابت ہو گیا تو اس چور کی کیا سزا ہے؟ انہوں نے موافق شریعت یعقوب علیہ السلام کے جواب دیا کہ اس کی سزا یہ ہے کہ وہ جس شخص کے اسباب میں ملے بس وہی اپنی سزا ہے، یعنی چوری کے عوض میں خود اس کی ذات کو صاحب مال اپنا غلام بنا لے۔ ہم لوگ ظالموں یعنی چوروں کو ایسی سزا دیا کرتے ہیں، یعنی ہماری شریعت میں یہی مسئلہ اور عمل ہے۔ غرض یہ امور باہم ٹھہرنے کے بعد اسباب اتروا لیا گیا۔ پھر تلاشی کے وقت یوسف علیہ السلام نے خود یا کسی قابل اعتماد کی معرفت اپنے بھائی کے اسباب تھیلے سے قبل تلاشی کی ابتدا اول دوسرے بھائی کے اسباب کے تھیلوں سے کی، پھر آخر میں اس برتن کو اپنے بھائی کے اسباب تھیلے سے برآمد کیا۔ ہم نے یوسف علیہ السلام کی خاطر اس طرح بنیامین کے رکھنے کی تدبیر فرمائی۔ وجہ اس تدبیر کی یہ ہوئی کہ یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو اس بادشاہ مصر کے قانون کی روح سے نہیں لے سکتے تھے، کیونکہ اس کے قانون میں کچھ تادیب و جرمانہ تھا، مگر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کو منظور تھا۔ اس لیے یوسف علیہ السلام کے دل میں یہ تدبیر آئی اور ان لوگوں کے منہ سے یہ فتویٰ نکلا اور اس مجموعہ سے تدبیر راست آ گئی، اور چونکہ یہ حقیقتاً غلام بنانا نہ تھا بلکہ بنیامین کی خوشی سے صورت غلامی کی اختیار کی تھی، اس لیے استرقاق ہر کا شبہ لازم نہیں آیا۔ اور گو یوسف علیہ السلام بڑے عالم اور عاقل تھے مگر پھر بھی ہماری تدبیر سکھانے کے محتاج تھے، بلکہ ہم جس کو چاہتے ہیں علم میں خاص درجوں تک بڑھا دیتے ہیں، اور تمام علم والوں سے بڑھ کر ایک بڑا علم والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ۔ جب مخلوق کا علم ناقص ٹھہرا اور علم خالق کامل تو لا محالہ ہر مخلوق اپنے علم میں اور تدبیر میں محتاج ہوگی،
خالق کی، اس لیے کدنا اللہ ان یشاء اللہ کہا گیا۔ حاصل یہ کہ جب ان کے اسباب سے وہ برتن برآمد ہو گیا اور بنیامین روک لیے گئے تو وہ سب بڑے شرمندہ ہوئے۔ آیت مذکورہ میں اس کا بیان ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے حقیقی بھائی بنیامین کو اپنے پاس روک لینے کے لیے حیلہ اور تدبیر اختیار کی۔ جب سب بھائیوں کو قاعدہ کے موافق غلہ دیا گیا تو ہر بھائی کا غلہ ایک مستقل اونٹ پر علیحدہ علیحدہ نام بنام رکھا گیا۔ بنیامین کے لیے جو غلہ اونٹ پر لادا گیا اس میں ایک برتن چھپا دیا گیا۔ اس برتن کو قرآن کریم نے ایک جگہ بلفظ سقایات اور دوسری جگہ سوال مالکو کے الفاظ سے تعبیر کی ہے۔ سقایات کے معنی پانی پینے کے، یعنی کہ سقایا معنی پانی پینے کا برتن، اور سوا بھی اسی طرح کے برتن کو کہتے ہیں۔ اس کو ملک کی طرف منسوب کرنے سے اتنی بات اور معلوم ہوئی کہ یہ برتن کوئی خاص قیمت اور حیثیت رکھتا تھا۔ بعض روایات میں ہے کہ زبر جد کا بنا ہوا تھا، بعض نے سونے کا، بعض نے چاندی کا بتلایا ہے۔ بہرحال یہ برتن جو بنیامین کے سامان میں چھپا دیا گیا تھا، خاصا قیمتی برتن ہونے کے علاوہ ملک مصر سے کوئی اختصاص بھی رکھتا تھا، خواہ یہ کہ وہ خود اس کو استعمال کرتے تھے یا یہ کہ ملک نے بام نے خود اس برتن کو غلہ ناپنے کا پیمانہ بنا دیا تھا۔ ثم اذن مؤذن ایھا العیر، یعنی کچھ دیر کے بعد ایک منادا کرنے والے نے پکارا کہ اے قافلہ والو تم چور ہو۔ یہاں لفظ ثم سے معلوم ہوتا کہ یہ منادا فوراً ہی نہیں کی گئی بلکہ کچھ مہلت دی گئی، یہاں تک کہ قافلہ روانہ ہو گیا۔ اس کے بعد یہ منادا کی گئی تاکہ کسی کو جعل سازی کا شبہ نہ ہو جائے۔ بہرحال اس منادا کرنے والے نے برادران یوسف کے قافلے کو چور قرار دے دیا۔ قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ کذالک نجزی الظالمین، یعنی برادران یوسف نے کہا کہ جس شخص کے سامان میں مال مسروقہ برآمد ہو وہ شخص خود ہی اس کی جزا ہے، ہم چوروں کو اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ شریعت یعقوب علیہ السلام میں چور کی سزا یہ ہے کہ جس شخص کا مال چرایا وہ شخص اس چور کو اپنا غلام بنا کر رکھے۔ سرکاری ملازمین نے اس طرح خود برادران یوسف سے چور کی سزا شریعت یعقوبی کے مطابق معلوم کر کے ان کو اس کا پابند کر دیا کہ بنیامین کے سامان میں مال مسروقہ برآمد ہو تو وہ اپنے ہی فیصلے کے مطابق بنیامین کو یوسف علیہ السلام کے سپرد کرنے پر مجبور ہو جائے۔ فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعاءِ أَخِيهِ، یعنی سرکاری تفتیش کرنے والوں نے اصل سازش پر پردہ ڈالنے کے لیے پہلے سب بھائیوں کے سامان کی تلاشی لی، پہلے ہی بنیامین کا سامان نہیں کھولا تاکہ ان کو شبہ نہ ہو جائے۔ ثم استخرج من وعاء أخيه، یعنی آخر میں بنیامین کا سامان کھولا گیا تو اس میں سے سوال مال کو برآمد کر لیا۔ اس وقت تو سب بھائیوں کی گردنیں شرم سے جھک گئی اور بنیامین کو سخت سست کہنے لگے کہ تو نے ہمارا منہ کالا کر دیا۔ کذالک کدنا لیوسف، یعنی اس طرح ہم نے تدبیر کی یوسف کے لیے وہ اپنے بھائی کو شاہ مصر کے قانون کے
ماتحت گرفتار نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ مصر کا قانون چور کے متعلق یہ تھا کہ چور کو مار پیٹ کی سزا دی جائے اور مال مسروقہ سے دگنی قیمت وصول کر کے چھوڑ دیا جائے، مگر انہوں نے یہاں برادران یوسف ہی سے چور کا حکم شریعت یعقوبی کے مطابق دریافت کر لیا تھا۔ اس کی روح سے بنیامین کو اپنے پاس روک لینا صحیح ہوگا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی حکمت و مشیت سے یوسف علیہ السلام کی یہ مراد بھی پوری ہو گئی۔ نرفع درجات من نشاء، جس کو چاہتے ہیں درجات، یعنی ہم جس کو چاہتے ہیں درجات بلند کر دیتے ہیں، جیسا اس واقعے میں یوسف علیہ السلام کے درجات ان کے بھائیوں کے مقابلے میں بلند کر دیے گئے، اور ہر علم والے کے اوپر اس سے زیادہ علم والا موجود ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مخلوق میں ہم نے علم کے اعتبار سے بعض کو بعض پر فوقیت دی ہے۔ بڑے سے بڑے عالم کے مقابلے میں کوئی اس سے زیادہ علم رکھنے والا ہوتا ہے، اور اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ پوری مخلوقات میں کوئی اس سے زیادہ علم نہیں رکھتا، تو پھر رب العزت جل شانہ کا علم تو سب سے بالا تر ہے ہی۔ قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل فاسرها یوسف فی نفسه ولم یبدها لهم قال انتم شر مکانا واللہ اعلم بما تصفون۔ کہنے لگے کہ صاحب اگر اس نے چوری کی تو تعجب نہیں، کیونکہ اس کا ایک بھائی تھا، وہ بھی اسی طرح اس کے پہلے چوری کر چکا ہے، جس کا قصہ در منصور میں اسی طرح لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی ان کی پھپھی پرورش کرتی تھی۔ جب ہوشیار ہوئے تو یعقوب علیہ السلام نے لینا چار، وہ ان کو چاہتی بہت تھی، انہوں نے ان کو رکھنا چاہا، اس لیے انہوں نے ان کی کمر میں ایک پٹکا کپڑوں کے اندر باندھ کر مشہور کر دیا کہ پٹکا گم ہو گیا، اور سب کی تلاشی لی تو ان کی کمر میں نکلا، اور اس شریعت کے قانون کے موافق ان کو پھپھی کے قبضے میں رہنا پڑا، یہاں تک کہ ان کی پھپھی نے وفات پائی۔ پھر یعقوب علیہ السلام کے پاس آ گئے، اور ممکن ہے یہ سورہ اس ترقی بھی یوسف علیہ السلام کی رضامندی سے ہوئی ہو، اس لیے یہاں بھی آزاد کا غلام بنانا لازم نہیں آیا، اور ہر چند کو کہ قرائن اور اخلاق یوسفیہ میں ذرا تأمل کرنے سے آپ کی برات اس فعل سے یقیناً معلوم تھی، مگر بنیامین پر جو بھائیوں کو غصہ تھا، اس میں یہ بات بھی کہہ دی۔ پس یوسف علیہ السلام نے اس بات کو جو آگے آتی ہے اپنے دل میں پوشیدہ رکھا، اور اس کو ان کے سامنے زبان سے ظاہر نہیں کیا، یعنی دل میں یوں کہا کہ اس چوری کے درجے میں تم تو اور بھی زیادہ بڑی ہو، یعنی ہم دونوں بھائیوں سے تو حقیقت سرقہ صادر نہیں ہوا، اور تم نے تو اتنا بڑا کام کیا کہ کوئی مال غائب کرتا ہے، تم نے آدمی غائب کر دیا کہ مجھ کو باپ سے بچھڑا دیا، اور ظاہر ہے کہ آدمی کی چوری مال کی چوری سے زیادہ سخت ہے، اور تو کچھ تم ہم دونوں بھائیوں کے متعلق بیان کر رہے ہو کہ ہم چور ہیں، اس کی حقیقت کا اللہ ہی کو خوب علم ہے کہ ہم چور نہیں۔ جب بھائیوں نے دیکھا کہ انہوں نے بنیامین کو ماخوذ کر لیا اور اس پر قابض ہو گئے، تو برا خوشامد کہنے لگے، اے عزیز، اس بنیامین کا ایک بہت بوڑھا باپ ہے، اور اس کو بہت چاہتا ہے، اس کے غم میں خدا جانے کیا حال ہو، اور ہم سے اس قدر محبت نہیں، سو آپ ایسا کیجئے کہ اس کی جگہ ہم میں سے ایک کو رکھ لیجئے اور اپنا مملوک بنا لیجئے، ہم آپ کو نیک مزاج دیکھتے ہیں، امید ہے کہ اس درخواست کی منظور فرما لیں گے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، ایسی بے انصافی کی بات سے اللہ بچائے کہ جس کے پاس ہم نے اپنی چیز پائی ہے، اس کے سوا دوسرے شخص کو پکڑ لیں، اگر ہم ایسا کریں تو اس حالت میں تو ہم بڑے بے انصاف سمجھے جائیں گے۔ کسی آزاد آدمی کو غلام بنا لینا اور غلاموں کا معاملہ کرنا اس کی رضامندی سے بھی حرام ہے۔ پھر جب ان کو یوسف علیہ السلام سے تو ان کے صاف جواب کے سبب بالکل امید نہ رہی کہ بنیامین کو دیں گے، تو اس جگہ سے علیحدہ ہو کر باہم مشورہ کرنے لگے کہ کیا کرنا چاہیے۔ پھر زیدہ کی یہ رائے ہوئی
کہ مجبوری ہے، سب کو واپس چلنا چاہیے، مگر ان سب میں جو بڑا تھا اس نے کہا کہ تم جو سب کے سب واپس چلنے کی صلاح کر رہے ہو، تو کیا تم کو معلوم نہیں کہ تمہارے باپ نے تم سے اللہ کی قسم کھلا کر پکا قول لے چکے ہیں کہ تم اس کو اپنے ہمراہ لانا، لیکن اگر گھر جاؤ تو مجبوری ہے۔ تو ہم سب کے سب تو گھر ہے نہیں کہ تدبیر کی گنجائش نہ رہتی، اس لیے حتی الامکان کچھ تدبیر کرنا چاہیے۔ اور اس سے پہلے یوسف کے بارے میں کس قدر کوتاہی کر چکے ہو کہ ان کے ساتھ جو کچھ برتاؤ ہوا اس سے باپ کے حقوق بالکل ضائع ہوئے، سو وہ پرانی ہی شرمندگی کیا کم ہے جو ایک نئی شرمندگی لے کر جائیں۔ سو میں تو اس زمین سے ٹلتا نہیں جب تک کہ میرے باپ مجھ کو حاضری کی اجازت نہ دے یا اللہ تعالیٰ اس مشکل کو سلجھا دے، اور وہی خوب سلجھانے والا، یعنی کسی تدبیر سے بنیامین چھوٹ جائے، غرض میں یا اس کو لے کر جاؤں گا یا بلایا ہوا جاؤں گا، سو مجھ کو تو یہاں چھوڑو اور تم واپس اپنے باپ کے پاس جاؤ اور جا کر ان سے کہو کہ اے ابا جان، آپ کے صاحبزادے بنیامین نے چوری کی، اس لیے گرفتار ہوئے۔ ہم تو وہی بیان کرتے ہیں جو ہم کو مشاہدہ سے معلوم ہوا، اور ہم قول و قرار دینے کے وقت غیب کی باتوں کے تو حافظ تھے نہیں کہ یہ چوری کرے گا، ورنہ ہم کبھی قول نہ دیتے۔ اور اگر ہمارے کہنے کا یقین نہ ہو تو اس بستی یعنی مصر والوں سے کسی اپنے قابل اعتماد معرفت کے شخص کے ذریعے پوچھ لیجئے جہاں ہم اس وقت موجود تھے جب چوری برآمد ہوئی ہے، اور اس قافلے والوں سے پوچھ لیجئے جن میں ہم شامل ہو کر یہاں آئے ہیں، معلوم ہوتا ہے اور بھی کنعان کے یا آس پاس کے لوگ اللہ لینے کے لیے ہوں گے، اور یقین جانیے ہم بالکل سچ کہتے ہیں۔ چنانچہ سب نے بڑے کو وہاں چھوڑا اور خود آ کر سارا ماجرا بیان کیا۔ جب برادران یوسف علیہ السلام کے سامنے بنیامین کے سامان سے مال مسروقہ برآمد ہو گیا اور شرم سے ان کی آنکھیں جھک گئی تو جھنجھلا کر کہنے لگے، ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، یعنی اگر اس نے چوری کی تو کچھ زیادہ تعجب نہیں، اس کا ایک بھائی تھا، اس نے بھی اسی طرح اس سے پہلے چوری کی تھی۔ مطلب یہ تھا کہ یہ ہمارا حقیقی بھائی نہیں الاتی ہے، اس کا ایک حقیقی بھائی تھا، اس نے بھی چوری کی تھی۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اس وقت خود یوسف علیہ السلام پر بھی چوری کا الزام لگا دیا، جس میں ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بچپن میں پیش آیا تھا، جس میں ٹھیک اسی طرح جیسے یہاں بنیامین پر چوری کا الزام لگانے کی سازش کی گئی تھی، اس وقت یوسف علیہ السلام پر ان کی بے خبری میں ایسی ہی سازش کی گئی تھی، اور یہ سب بھائیوں کو پوری طرح معلوم تھا کہ یوسف علیہ السلام اس الزام سے بالکل بری ہیں، مگر اس وقت بنیامین پر غصے کی وجہ سے اس واقعے کی بھی چوری کا قرار دے کر اس کا الزام ان کے بھائی یوسف علیہ السلام پر لگا دیا ہے۔ وہ واقعہ کیا تھا، اس میں روایات مختلف ہیں۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ نے بحوالہ محمد بن اسحاق مجاہد رحمۃ اللہ امام تفسیری سے نقل کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی ولادت کے تھوڑے ہی عرصے بعد بنیامین پیدا ہوئے، تو یہ ولادت ہی والدہ کی موت کا سبب بن گئی۔ یوسف اور بنیامین دونوں بھائی بغیر ماں کے رہ گئے، تو ان کی تربیت اور حفاظت ان کی پھوپھی کی گود میں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو بچپن ہی سے کچھ ایسی شان عطا فرمائی تھی کہ جو دیکھتا ان سے بے حد محبت کرنے لگتا تھا۔ پھوپھی کا بھی یہی حال تھا کہ کسی وقت ان کو نظروں سے غائب کرنے پر قادر نہ تھی۔ دوسری طرف والد بزرگوار حضرت یعقوب علیہ السلام کا بھی کچھ ایسا ہی حال تھا
مگر بہت چھوٹا ہونے کی بنا پر ضرورت اس کی تھی کہ کسی عورت کی نگرانی میں رکھا جائے، اس لیے پھوپھی کے حوالے کر دیا تھا۔ اب جب کہ وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے تو یعقوب علیہ السلام کا ارادہ ہوا کہ یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ رکھیں۔ پھوپھی سے کہا تو انہوں نے عذر کیا، پھر زیادہ اصرار پر مجبور ہو کر یوسف علیہ السلام کو ان کے والد کے حوالے تو کر دیا، مگر ایک تدبیر ان کو واپس لینے کی یہ کر دی کہ پھوپھی کے پاس ایک پٹکا تھا جو حضرت اسحاق علیہ السلام کی طرف سے ان کو پہنچا تھا اور اس کی بڑی قدر و قیمت سمجھی جاتی تھی۔ یہ پٹکا پھوپھی نے یوسف علیہ السلام کے کپڑوں کے نیچے کمر پر باندھ دیا۔ یوسف علیہ السلام کے جانے کے بعد یہ شہرت دی کہ میرا پٹکا چوری ہو گیا۔ پھر تلاشی لی گئی تو وہ یوسف کے پاس نکلا۔ شریعت یعقوب علیہ السلام کے حکم کے مطابق اب پھوپھی کو یہ حق ہو گیا کہ یوسف علیہ السلام کو اپنا مملوک بنا کر رکھے۔ یعقوب علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ شرعی حکم کے اعتبار سے پھوپھی یوسف علیہ السلام کی مالک بن گئی تو ان کے حوالے کر دیا، اور جب تک پھوپھی زندہ رہیں یوسف علیہ السلام انہی کی تربیت میں رہے۔ یہ واقعہ تھا جس میں چوری کا الزام حضرت یوسف علیہ السلام پر لگا، اور پھر ہر شخص پر حقیقت حال روشن ہو گئی کہ یوسف علیہ السلام چوری کے ادنیٰ شعبے سے بھی بری ہیں۔ پھوپھی کی محبت نے ان سے یہ کام کروایا۔ بھائیوں کو بھی یہ حقیقت معلوم تھی، اس کی بنا پر کسی طرح زیبا نہ تھا کہ ان کی طرف چوری کو منسوب کرتے، مگر ان کے حق میں بھائیوں کی جو زیادتی اور بے راہ روی اب تک ہوتی چلی آئی تھی، یہ بھی اسی کا ایک آخری جز تھا۔ وَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، یعنی یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کی یہ بات سن کر اپنے دل میں رکھی کہ یہ لوگ اب تک بھی میرے در پہ ہیں کہ چوری کا الزام لگا رہے ہیں، مگر اس کا اظہار بھائیوں پر نہیں ہونے دیا کہ یوسف نے ان کی یہ بات سنی ہے اور اس سے کچھ اثر لیا ہے۔